إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يضمن لي بما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم علماء کرام اور معزز سامعین اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی سعید آباد آمد ہوتی ہے تو سائیں محمد جمن بکر جمالی ضرور لے کر آتے ہیں، اور جس دن یہاں یہ لانا بھول جائیں اور ہم یہاں حاضری دیے بغیر کراچی لوٹ جائیں، لگتا ہے کچھ کمی رہ گئی۔ اب یہ سعید آباد کے دورے کی تکمیل بکر جمالی کے ساتھ مربوط ہو چکی۔ جب بھی انشاءاللہ وہاں آنا ہوگا تو آپ حضرات کا بھی انشاءاللہ دیدار ہوا کرے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے یہ میرا ذاتی شوق ہے، کیونکہ سفر تو بحمد اللہ اختیار کیا جا چکا، اور جتنی زیادہ اپنے احباب سے، دوستوں اور بھائیوں سے اللہ کی رضا کے لیے ملاقات ہو جائے، اتنا اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور ویسے بھی بھائیوں کے ملنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے حقت محبتی للمتحابین فی وحقت محبتی للمتظاہرین فی، کہ میری محبت
ان بندوں کے لیے فرض ہو جاتی ہے جو آپس میں میرے لیے محبت کرتے ہیں، اور میری محبت ان بندوں کے لیے بھی فرض ہو جاتی ہے جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں۔ تو آئندہ اگر سائیں جمن بھول بھی گئے تو ان کو میں یاد دلایا کروں گا کہ بکر جمالی بھی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو زبان دی ہے، اس کے 3 استعمال، ہر استعمال کی حقیقت ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور صحیح علم اور معرفت کے بعد اس زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں کتاب العلم میں ایک باب قائم کرتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، کہ ہر قول سے پہلے، یعنی زبان کے ہر بول سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ یعنی آپ زبان سے کچھ بولنا چاہیں تو پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ بات بولوں یا نہ بولوں، اور آپ کوئی عمل کرنا چاہیں تو پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ عمل کروں یا نہ کروں، کیونکہ بعض اوقات انسان ایک ایسا عمل کرتا ہے یا ایک ایسی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے جو شریعت کی میزان پر فٹ نہیں آتی، اور وہ ایک ہی بول اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان العبد لیتکلم بکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا ویلقی اللہ علیہ سخطہ الی یوم یلقاہ۔ ایک بندہ اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ نکالتا ہے کہ اسے اس جملے پر نہ توجہ ہوتی ہے نہ اس کی پرواہ ہوتی۔ جو لوگ بہت بولتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، انہیں نہ احساس ہوتا ہے نہ شعور ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ہی بول، ایک ہی بات اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی۔ یلقی اللہ علیہ سخطہ الی یوم یلقاہ، اور اللہ رب العزت اس ایک ہی بول کی وجہ سے اور اس کے اس ایک ہی جملے کی وجہ سے اس پر اپنی لعنتیں برسانا شروع کرتے اور برساتا رہتے۔ کب تک؟ 5-10 سال یا 20 سال یا 100 سال؟ نہیں، الی یوم یلقاہ، اس وقت تک برساتا رہے گا جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ کہ زبان کا ایک ہی بول، ایک ہی جملہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھا، اور اللہ رب العزت اس ایک جملے کی وجہ سے ناراض ہو کر اپنی لعنتیں پھٹکاریں اس بندے پہ برساتا ہے، اور برساتا رہے گا جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے اور وہ بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ لعنتیں برستی رہیں۔ اسی لیے امام بخاری کا جو باب ہے کہ ہر قول سے پہلے علم ضروری، کوئی بات کہنا چاہو اسے پہلے تول کر دیکھو، وزن کر کے دیکھو کہ یہ بات
شریعت کی میزان کے مطابق ہے یا مخالف ہے، اس کو تولو پہلے اور پھر بولو. اس کا وزن اگر کر لیا اور وہ کتاب و سنت کے میزان کے مطابق ہے، پھر اس کو زبان سے ادا کرو. اور اگر وہ شرعی میزان کے خلاف ہے تو پھر اس سے گریز کرنا ضروری ہے، احتیاط کرنا ضروری ہے، کیونکہ زبان کے استعمال کی بڑی خطرناک ہیبت، بڑی یہ بھیانک چیز. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء جو ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ تکفر اللسان، زبان کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے سارے اعضاء، اور زبان سے کہتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ. ان اعوججت اعوججنا، ان استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی اور کجی کا شکار ہو گئی تو تیری وجہ سے ہم سب کو جہنم میں جلنا پڑے گا، تیری وجہ سے. لہذا تو اللہ سے ڈر جا اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر اپنے سارے معاملے انجام دو اور سیدھی رہو. تمہارے سیدھے پن سے ہم سیدھے رہیں گے، اور تمہاری کجی سے ہمارے اندر کجی آ جائے گی اور ہمیں اللہ کے عذاب میں جلنا پڑے گا. میں نے عرض کیا کہ زبان کے 3 استعمال ہیں. پہلا استعمال جو غلط استعمال ہے کہ اس زبان سے ایسی باتیں کرنا جو شریعت کے خلاف ہے، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، گالی گلوچ ہے اور الزام تراشی ہے، جھوٹی قسمیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں. یہ سب چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، اور ان میں سے ہر چیز کی سزا مقرر ہے. غیبت کی سزا ہے، چغلی کی سزا ہے، پھر بہتان تراشی کی سزا ہے، جھوٹ بولنے کی سزا ہے، جھوٹی قسمیں کھانے کی سزا ہے. یہ سارا زبان کا غلط استعمال، جس کا بندے کو قیامت کے حساب دینا پڑے گا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بات اپنی زبان سے کرے گا اسے لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، ایک ایک بات نوٹ ہو رہی، اور اس ایک ایک بات کا ہم کو حساب دینا پڑے گا. تو جو بھی زبان کا غلط استعمال ہے اس کی سزائیں مقرر ہیں اور اس کا حساب لیا جائے گا، اور اس غلط استعمال کی سزا بھگتنی پڑے گی. الا یہ کہ بندہ توبہ کر لے، توبہ کر لے اور اپنے معاملے کو صاف کر لے. البتہ اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من کان لہ مظلمۃ علی اخیہ فی عرضہ او مالہ فلیتحلل منہ اليوم قبل ان یأتی یوم لا درہم فیہ ولا دینار. تم میں سے کسی شخص نے اگر اپنے بھائی پر کوئی زیادتی کی ہے اس کے مال کے حوالے سے
یا اس کی عزت کے حوالے سے، یا اس کا مال چھین لیا، یا اس کی عزت خراب کی معاشرے میں، اس کو بدنام کیا، اس کی غیبت کر کے، الزام لگا کر، اسے گالی گلوچ دے کر اس کی عزت پر ظلم کیا اور ڈاکہ ڈالا. اگر کسی نے یہ کام کیا ہے فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمَ، اسے چاہیے کہ آج ہی اس کے پاس چلا جائے اور اس سے معافی مانگے اور پاک صاف ہو جائے، بری ہو جائے، قیامت کے دن کے لیے بری ہو جائے. قبل ان یاتی یوم لا درہم فیہ ولا دینار، اگر آج بری نہیں ہوتے تو پھر قیامت کے دن بری ہونا پڑے گا. اس دن بری ہونے کے لیے درہم و دینار، روپیہ پیسہ خرچ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت بندے کی نیکیاں خرچ کرے گا. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مظالم ہیں ان کا حساب کیسے ہوگا؟ قیامت کے دن تو ہم خالی ہاتھ آئیں گے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ تحشرون الی ربکم یوم القیامہ بہمن، کہ قیامت کے دن تم اپنے رب کی طرف اٹھائے جاؤ گے بالکل خالی ہاتھ. دنیا میں اگر تم ارب پتی تھے، کروڑ پتی تھے، تو ایک پیسہ ساتھ نہیں لاؤ گے. تو صحابہ نے یہی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ ہم خالی ہاتھ اٹھائے جائیں گے تو حقوق کے معاملے میں کیسے بری ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بالحسنات والسیئات، نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ. جن کی تم نے کوئی زیادتی کی، جن کے ساتھ زیادتی کی، انہیں اپنی نیکیاں تمہیں دینی پڑیں گی اور ان کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے. جب اتنی شدید وعید ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ ظلم کا، غیبت کا اور الزام تراشی کا معاملہ نہ کریں، بلکہ معاشرے میں اچھائیاں قائم کریں جس کا فائدہ آپ کو یقیناً ہوگا. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ کی روایت سے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن اخیہ کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. یہ حسن سلوک کا فائدہ کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی، دنیا کی کوئی تکلیف زائل کر دے، دور کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفیں دور کر دے گا. کتنا بڑا فائدہ. اب بتاؤ کسی بھائی کی غیبت کرنا مفید ہے یا اس کی مدد کرنا، اس کی تکلیفوں کو زائل کرنا؟ تصویر کے دونوں رخ موجود ہیں. ایک طرف بھیانک عذاب ہے اور ایک طرف عظیم الشان بشارت ہے. غیبت کرو گے عذاب جھیلنا پڑے گا، اور اس کے برعکس اگر اپنے بھائی سے محبت کرو گے اور محبت کے تقاضے پورے کرو گے، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کی دنیا کی پریشانیاں، دکھ درد، انہیں زائل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی تکلیفیں دور کر دے گا. اور آگے کیا فرمایا؟ من ستر مسلما ستر اللہ علیہ یوم القیامہ، جو کسی اپنے بھائی کے کسی عیب پر پردہ ڈال دے،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. اللہ بڑا راضی ہوگا. پردہ ڈالنا میرا کام ہے، میں ستار ہوں، ستیر ہوں، گناہوں کو چھپانے والا اور گناہوں پر پردہ ڈالنے والا. اور یہ بندہ میرے والا کام کرتا رہا. اسے اپنے بھائیوں کے، مسلمانوں کے عیب معلوم تھے، لیکن اس نے عیبوں کو ظاہر نہیں کیا، چھپا دیا، پردہ ڈال دیا. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے کے سارے عیبوں پر پردہ ڈال دے. بتائیے پھر کیا بہتر، اس کی غیبت کر کے اس کے عیب کو اچھالنا یا اس کے عیب پر پردہ ڈالنا؟ غیبت کا عذاب ہے، اور پردہ ڈالنے کی ایک بڑی نوید اور خوشخبری دی گئی کہ اللہ رب العزت ایسے بندے کے عیبوں پر پردہ ڈال دے. اور آگے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ یا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جو بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. اور وہ کیسا مدد کرنے والا؟ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. عبداللہ بن عباس کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ میرا محسن وہ انسان ہے، مجھ پر سب سے بڑا احسان کرنے والا وہ شخص ہے جسے کوئی پریشانی ہو، رات بھر پریشان رہے، سوچتا رہے یہ پریشانی کون حل کرے گا اور کیسے حل ہوگی، اور صبح ہوئی وہ میرے پاس آ جائے اور اپنی پریشانی کا مجھ سے ذکر کرے، اور میں اپنی طاقت کے بقدر اس کی اس پریشانی کو دور کروں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. تو کس قسم کا معاشرہ چاہتے ہو کہ معاشرے میں رہ کر اپنے بھائی پر الزام لگائیں، اس کی غیبت کریں، گالی گلوچ کریں، یا اس کی مدد کریں، اس کے کام انجام دینے کی کوشش کریں، اس کو پریشانیوں سے باہر نکالنے کی کوشش کریں؟ تو یہ ہے زبان کا پہلا استعمال. اگر یہ استعمال شریعت کے خلاف ہے تو بڑی بھیانک وعیدیں ہیں، اللہ کا عذاب ہے جو کہ معمولی نہیں. یہ پہلا استعمال. دوسرا استعمال یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی زبان کو بند رکھے اور زیادہ خاموش رہنے کی کوشش کرے، نہ وہ اس زبان کو گناہ میں استعمال کر رہے اور نہ کسی نیکی میں، بس خاموش ہے. خاموش رہنا کوئی عمل نہیں ہے، عمل تو بولنا ہے، خاموشی کوئی عمل نہیں. لیکن غلط بولنا اتنا معیوب ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک بندہ اگر خاموش رہتا ہے تو اسے خاموشی کا اجر ملے گا، حالانکہ خاموشی عمل نہیں، عمل تو بولنا ہے. لیکن غلط بولنا اس قدر وعیدوں کا باعث ہے، جو انسان خاموش ہی رہے، نہ کوئی غلط بولے نہ کوئی اچھا بولے، تو اس کی خاموشی بھی اللہ کے ہاں اجر کا باعث ہوگی، اللہ کی رضا، اس کی محبت اور اس کے ثواب کا ذریعہ بنے گی. جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث مسند احمد وغیرہ میں، اس میں انہوں نے نبی علیہ السلام سے جنت میں جانے کا پروگرام پوچھا، اور آپ نے بتایا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے،
اور توحید کی گواہی ہے، رسالت کی گواہی ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے کچھ اور باتیں بیان کی. معاذ سنتے رہے. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ تجھے بتاؤں کہ پورے دین کا کنٹرول کس کے پاس، پورے دین کا ملاک کیا ہے؟ عرض کیا کہ جی ہاں بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان باہر نکالی اور اس پر ہاتھ رکھا، فرمایا کہ کف علیک ھذا، اسے بند رکھو، یعنی خاموش رہو، زبان کو بند رکھو. یہ زبان کا دوسرا استعمال. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اچھا نہیں بول پاتا، ہمیشہ برا ہی بولتا ہوں، تو اس زبان کو بند رکھنے کی کوشش کرو. کوشش کرو کہ خاموش رہو. بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے بولنے کا، لیکن یہ شوق بندے کی بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو اس کے مقابلے میں انسان اپنی زبان بند رکھے، خاموشی کو ترجیح دے، خاموشی کو ترجیح دے. یعنی یہ عمل جو ہے یہ پورے دین کا ملاک ہے، یعنی خاموش رہنا اور زبان کو بند رکھنا یہ پورے دین کا ملاک ہے. اتنا اس کا اجر. ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ خصلتان ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، دو کام کرنے میں آسان ہے اور کل جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ کے میزان میں بندے کی نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے تو وہاں یہ دو کام بہت بھاری ہوں گے. پشت پر ہلکے ہیں اور ان کو کرنا آسان ہے، لیکن اللہ کے میزان میں یہ دونوں کام بہت بھاری ہوں گے. ایک طول الصمت، لمبی خاموشی. ایک انسان کوشش کرتا ہے کہ میں نہ بولوں، خاموشی رہوں، دوسروں کی سنو، اپنی زبان بند رکھو. اب عمل تو بولنا ہے، نہ بولنا تو ترک عمل. مگر یہ زبان کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ جو بندہ بولنے سے گریز کرے، اپنی زبان کو روکے رکھے، بند رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس زبان کے روکنے کو، زبان کے بند کر دینے کو نیکی بنا کر قیامت کے دن اپنے میزان میں تولے گا. نہ صرف یہ کہ تولے گا بلکہ اس کا وزن بڑا بھاری ہوگا. اثقل فی المیزان، یہ دونوں کام اللہ کے میزان میں بہت ہی بھاری ہوں گے. طول الصمت والخلق الحسن، ایک لمبی خاموشی اور دوسرا اچھے اخلاق. یہ دونوں چیزیں اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوں گی. یہ دوسرا استعمال کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زبان اگر کھلے گی تو غلط بولے گی. کچھ لوگ بے ساختہ گالی بک دیتے ہیں، انہیں کنٹرول نہیں رہتا. تو بندہ اپنی زبان کو روک لے، بند رکھے. تو یہ خاموشی بھی موجب اجر ہے، اس خاموشی کا بھی ثواب ملے گا. یہ دوسرا استعمال. اور تیسرا استعمال کیا ہے کہ یہ زبان اچھا بولنے کی عادی ہو، اور اس سے بھی بہتر اللہ کا ذکر کرنے کی عادی ہو. یعنی غلط استعمال کا گناہ ہے اور استعمال نہ کرنے کا اجر ہے. اور استعمال اگر ہو اللہ کے ذکر کے ساتھ تو کتنا اجر ہوگا، کتنا اجر ہوگا. ایک زبان بند رہتی، خاموش رہتی،
حدیث میں آتا ہے کہ اثقل فی المیزان، یہ نیکی اللہ کے میزان میں بڑی بھاری ہوگی. لیکن ایک زبان بند نہیں رہتی بلکہ اللہ کا مسلسل ذکر کرتی، تو اس شخص کو کتنا اجر ملے گا، عند اللہ کتنا ثواب ملے گا. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأ. سبحان اللہ جو ہے یہ ایک ذکر اللہ تعالیٰ کے آدھے میزان کو بھر دے گا، اور اگر ساتھ الحمدللہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کا پورا میزان بھر جائے گا. یہ زبان ذکر کی عادی ہے. جس زبان کے بند رہنے کا اجر ہے وہ زبان اگر اللہ کے ذکر میں استعمال ہوگی تو کتنا اجر ہوگا، کتنا اس کا ثواب ہوگا. اسی لیے نبی علیہ السلام کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اور ہمیں زبان کے ذکر کے تعلق سے دین نے ایک انعام اور تحفہ دے دیا. اللہ کا ذکر کوئی مشکل نہیں، سب سے آسان کام اللہ کا ذکر، اور اجر میں سب سے بھاری. ایک حدیث صحیح مسلم کی، اس میں خیر من انفاق الذهب والفضة، کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا یہ عمل اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے افضل، اور اس کا یہ عمل اس جہاد سے افضل ہے جس جہاد میں دشمن آپ پر وار کرے اور آپ اس پر وار کریں، اس جہاد سے بھی افضل اللہ کا ذکر. تو یہ ایک بڑا انعام ہے. اللہ کے ذکر کے لیے کوئی پابندی نہیں، وضو ہو تب بھی کر سکتے ہیں، نہ ہو تب بھی کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ ایک انسان کو اگر جنابت کا عارضہ ہو، غسل کی حاجت ہو، تب بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. ایک خاتون کو اگر ماہانہ دورہ لاحق ہو چکا ہو، اس حال میں بھی وہ اللہ کا ذکر کر سکتے. کوئی مشکل نہیں، کوئی قید نہیں. چلتے پھرتے ذکر کر سکتے، بیٹھے کر سکتے، لیٹے کر سکتے، قبلہ سامنے ہو نہ ہو ذکر کر سکتے، مسجد ہو نہ ہو ذکر کر سکتے. تو یہ بڑی سستی اللہ کی نعمت ہے جو انسان ہر وقت جو ہے وہ قائم کر سکتا ہے اور ذکر کے دائرے میں رہ سکتے ہیں ہر وقت. تو جو زبان خاموش رہے اس کا اتنا اجر ہے کہ اس کی یہ نیکی تولی جائے گی اللہ کے میزان میں اور بہت بھاری ہوگی. لیکن جو زبان خاموش نہ رہے بلکہ چلے اللہ کے ذکر میں، دعوت دین میں اور کلمہ خیر میں، تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا، کیا اس کا اجر ہوگا اور کیا اس کا ثواب ہوگا. یہ ہماری شریعت کی سماحت اور وسعت ہے کہ ہمیں کیسے کیسے قیمتی تحفے دیے گئے اور کیسے کیسے انعامات سے نوازا گیا. اللہ کا ذکر بہت ضروری، ہر شخص کی حاجت ہے اللہ کے ذکر کی طرف. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ان المؤمن لینذی شیطانہ کما ینذی احدکم بعیرہ فی سفرہ. کہ ایک مومن بندہ جو ہے اپنے شیطان کو تھکا مارتے، اپنے شیطان کو تھکا مارتے، جیسے کوئی شخص سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے. اتنا چلتا ہے، دوڑتا ہے، سفر کرتا ہے، کبھی چڑھائی، کبھی نشیب، اور کبھی گرمی اور کبھی سردی، اونٹ کبھی بھوکا اور کبھی پیاسا، لیکن سفر کرتا ہے اپنے مالک کے اشارے سے، حتیٰ کہ سفر کر کر کے تھک جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے تم لوگ سفر میں اپنی سواری کو تھکا مارتے ہو، اس طرح ایک مومن بندہ اپنے شیطان کو تھکا مارتا. دیکھو شیطان ہر شخص کے ساتھ،
حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا شیطان میرے تابع ہو چکا ہے، بجائے اس کے کہ مجھے وہ اپنی پیروی پہ لگاتا، وہ میرے تابع ہو چکا ہے۔ لیکن شیطان ہر شخص کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ، تو یہ شیطان کی رفاقت اور شیطان کی دوستی کتنی مہلک اور تباہ کن۔ تو ضرورت اس بات کی کہ اس کو تھکاؤ، اس کو مارو، اس کو ماندہ کر دو، جوتے مار مار کے اس کو زخمی کر دو۔ لیکن کیسے؟ ایک مومن بندہ اپنے شیطان کو کیسے تھکاتا ہے، کیسے اس کو مارتا ہے؟ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، اذا تعرض له شیطانہ صب علیہ سیاط الذکر، کہ جب کسی مومن کا شیطان اسے پریشان کرتا ہے یا اس کو ورغلاتا ہے، وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو عبد مومن بندہ اللہ کا ذکر شروع کر دیتا، اللہ کے ذکر کے کوڑے اس پر برساتا ہے، اللہ کے ذکر کے کوڑے اس کو مارتا ہے، اور وہ کوڑے کھا کھا کر تھک ہار کے بیٹھ جاتے، ورغلانے کے قابل نہیں رہتے، اس قدر اس کو بندہ مومن مارتا کیسے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ تو شیطان تو ہر ایک کے ساتھ، اور کسی کا خیر خواہ نہیں، دشمن ہے سب کا۔ اس کی چاہت ہے کہ بندوں کو ورغلا کر ایسی جگہ ماریں کہ جہاں یہ گمراہ ہو جائیں اور جہنم کا لقمہ بن جائیں۔ تو پھر ضروری ہے کہ تم اپنے شیطان پر غالب آ جاؤ۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ باتیں دو ہی ہیں، شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے، کسی کا شیطان اس پر غالب ہے، جب شیطان غالب آ جائے گا تو اس بندے کی تکلیف اور عذاب کا سبب بنے گا، اور کوئی بندہ اپنے شیطان پر غالب ہے، اور جو بندہ شیطان پر غالب آ جائے اس کا شیطان تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو تکلیف دونوں میں سے ایک کو ضرور ہوتی، یا شیطان کو یا بندے کو۔ بندے کو کب ہوگی؟ جب بندہ اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس کا شیطان غالب آ جائے گا اور اس کی تکلیف کا باعث بنے گا، اگر دنیا میں نہیں تو قیامت کے دن جہنم کے عذاب کی صورت میں ضرور۔ اور اگر ایک عبد مومن، بندہ مومن شیطان پر غالب آ جاتا ہے کثرت ذکر کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اور توحید کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، تسبیح و تحمید کے ساتھ، تو وہ پھر شیطان پر قوت اور کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اور شیطان پر غالب آ جاتا ہے۔ پھر اس کے شیطان میں طاقت نہیں رہتی اسے ورغلانے کی۔ یہ شیطان مار کھا کھا کے تنگ ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے۔ شیطان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ وہ خناس ہے، من شر الوسواس الخناس۔ خنس، خا نون سین، اس مادے کا ایک معنی ہے سکڑنا ہے اور تنگ ہونا۔ کچھ بندے اتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کا شیطان سکڑنے لگتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے کوڑے کھا کھا کر زخموں سے چور ہو جاتا ہے اور اس انسان کو ورغلانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو ایسے انسان کا شیطان ہمیشہ تکلیف میں رہتا۔ لیکن اگر بندہ اللہ کے ذکر سے غافل اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان اس پر غالب آ جائے گا۔ جب غالب آ جائے گا تو شیطان کبھی خیر خواہ نہیں، کسی کا خیر خواہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کے باپ، انبیاء کے دادا، انبیاء کے پردادا، اللہ کے خلیل، لیکن شیطان کو ترس آیا آپ پر۔ ان کو جلانے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ شیطان نے۔ ان کو جلا دو، اللہ کے خلیل کو جلا دو، شیطان کا مشورہ۔ کہ آگ جل گئی ہے، اتنی اس میں گرمی، اتنی شدت کہ قریب جا کر آگ میں پھینکنے کی طاقت ہی نہیں،
پھینک کے دکھاؤ، قریب آ کر دکھاؤ، نہیں۔ پھر ایک آلہ منجنیق، توپ جیسا آلہ شیطان نے ذہن میں اختراع ڈالی، ایک توپ بناؤ، اس توپ کے اندر فٹ کر کے دور سے ان کو آگ میں اچھال دو، توپ بن گئی، کوئی منجنیق بن گئی، اس میں ڈال کے پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نہیں، شیطان مردود پھر پہنچ گیا کہ ان کا لباس اتار دو۔ جب تک لباس پہنے ہیں فرشتے ان کے ساتھ ہیں، تم کچھ نہیں کر سکو، لباس اتار دو گے فرشتے بھاگ جائیں، پھر اپنا کام تم کر سکو۔ ابراہیم علیہ السلام کا لباس اتارا گیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اول من یکسیٰ یوم القیامت ابراہیم، قیامت کے دن سارے لوگ برہنہ آئیں گے، لیکن سب سے پہلے جنت کا لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ انہیں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں برہنہ کیا گیا تھا۔ یہ دیکھو شیطان کو، ہمارے اماں اور ابا کو اس نے برگلایا نہیں، آدم اور حوا کو جنت سے نہیں نکلوایا، یہ شیطان کی کارستانی ہے۔ تو تمہیں کیسے چھوڑے گا وہ، تمہیں کیسے معاف کرے گا؟ تو اس کے شر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو۔ جب کثرت سے ذکر کرو گے تو وہ ضربیں شیطان پر پڑیں گی اور وہ زخموں سے چور ہو جائے گا، تھک ہار کے بیٹھ جائے گا، ماندہ ہو جائے گا، وسوسے کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو اس طرح شیطان سے محفوظ رہنے کی صورت اللہ کا ذکر ہے۔ یہ زبان کا تیسرا استعمال، یہ غلط استعمال ہے جو کہ گناہ کا موجب اور اللہ کی سزا اور اس کے عذاب کا باعث۔ یا پھر کوئی استعمال نہیں، خاموش رکھو اسے، خاموش رکھنا بھی اللہ کی رضا کا موجب اور اجر و ثواب کا باعث۔ اور یا پھر اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرو، جیسے اللہ کا ذکر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، ہم بھی ذکر کریں، بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں ذکر کرتے رہیں۔ شریعت نے ہمیں چھوٹے چھوٹے ذکر دیے، بڑے مفید، بڑے قیمتی اور بڑے قوی، بڑا ان کا اجر۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، افضل الکلام اربع، سب سے بہترین کلام جو ذکر ہے وہ چار چیزیں، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ چار کلمات، یہ چار جملے سارے کلاموں میں سب سے افضل۔ یہ فرشتوں کا ذکر بھی، آسمانوں پر فرشتے اللہ کا یہی ذکر کر، تسبیح و تحمید کر۔ تو چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، مگر آپ ان کا اجر دیکھیں، ثواب دیکھیں کہ سب سے افضل کلام یہ چار چیزیں۔ ایک دن پیغمبر علیہ السلام مدینے کی کسی گلی میں جا رہے تھے، کچھ صحابہ بھی ساتھ تھے۔ ایک درخت دیکھا، سوکھا درخت۔ آپ نے سوچا کہ اس درخت کے حوالے سے کچھ صحابہ کی تربیت کر دی جائے، انہیں کچھ علم دیا جائے، ان کو اللہ کے قریب کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، ایک شاخ کو ماری اور اس کے سارے پتے جھڑ گئے، تیزی سے پتے جھڑ کے زمین پر گر گئے۔ پھر نبی علیہ السلام صحابہ کی تو متوجہ ہوئے، اور صحابہ سراپا انتظار کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا کوئی کام عبث نہیں ہے۔ آپ نے جو لاٹھی شاخ پر ماری اور پتے جھڑے،
یقیناً اس تعلق سے نبی علیہ السلام ہمیں کوئی علم دینا چاہتے، کچھ بتانا چاہتے۔ صحابہ پوری طرح متوجہ۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے دیکھا درخت کے پتے کیسے گرے؟ فرمایا کہ میں کچھ کلمات جانتا ہوں، جو شخص وہ کلمات پڑھتا رہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ کے گریں گے جیسے درخت کے پتے جھڑ کر گریں، اس طرح گناہ گریں گے اس کو۔ ابھی تم نے دیکھا کہ اس شاخ کے سارے پتے گر گئے۔ اگر وہ کلمات تم پڑھتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ درخت کے پتوں کی طرح تمہارے تمام گناہوں کو جھاڑ دے گا۔ 4 جملے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا استعمال ہے۔ بتائیے اس میں خیر و برکت ہے یا نہیں؟ ایک انسان لا یعنی باتیں کرے اس کی بھی سزا مل سکتی۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا تو صحابہ نے کہا ہنی اللہ شہادت، ہنی اللہ الجنہ، جنت مبارک ہو۔ نیک آدمی تھا، نمازی تھا، صحابی تھا، جنت میں پہنچ چکا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سن لیا۔ فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ جنتی؟ لعلہ تکلم فیما لا یعنیہ، ہو سکتا ہے اس نے کبھی کوئی ایسی بات کہی ہو جو فضول ہو، جو نہ کرنے والی ہو سکتا ہے ایسی بات کی ہو، تو اس بات کے ہوتے ہوئے تم جنت کی بشارت کیسے دے سکتے ہو؟ تو پھر یہ استعمال بڑا قابل قدر کہ اس کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرو، اللہ کی یاد میں استعمال کرو۔ جتنا اس کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرو گے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا اور شیطان کمزور بھی ہوگا، تھک ہار جائے گا۔ اس کو ذلیل کرو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کوئی شخص اگر اپنی نماز میں وسوسے محسوس کرے، زیادہ وسوسے، تو وہ نماز کے اندر ہی 3 بار تعوذ کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھے، اور 3 بار پڑھ کر اپنے بائیں طرف تھوڑا تھتکارے۔ تھتکارنے کا معنی تھوڑے سے اپنے لعاب کے ذرے باہر نکالے۔ فرمایا کہ وہ تھوک اس شیطان مردود پر پڑے گی، ذلیل ہوگا وہ۔ اس کو بار بار ذلیل کرو تاکہ تمہیں تنگ کرنا چھوڑ دے، تمہیں ستانا چھوڑ دے۔ اپنے شیطان کو ماندہ کر دو، ذلیل کر دو اور کمزور کر کے مار دو۔ یہ حدیث کہ مومن بندہ اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے جیسے تم سفر میں اپنی سواری کو، اپنے اونٹ کو تھکا مارتے ہو۔ اس کو تھکاؤ اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ جتنا ذکر زیادہ ہوگا اتنا وہ ضربیں شیطان پر پڑیں گی اور وہ کمزور ہوگا۔ شیطان کی کمزوری ہماری طاقت اور ہماری کمزوری شیطان کی طاقت۔ ہم ذکر کریں گے ہم طاقتور ہوں گے اور شیطان کمزور ہوگا، ذکر نہیں کریں گے ہم کمزور ہوں گے اور شیطان طاقتور ہوگا۔ ذکر کیا کرے؟ ذکر کیا کرے؟ یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، کیا ذکر کرے؟ ہم نے کچھ اذکار بتائے بھی ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، یہ زبان پر رہنے چاہیے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث، سبحان اللہ بحمدہ، فرمایا کہ جو شخص صبح کو 100 دفعہ یہ ذکر کر لے، سبحان اللہ وبحمدہ، 100 دفعہ ذکر کرے، میں کہ حطت عنہ خطایا ولو کانت مثل زبد البحر، اس کے تمام گناہ گرا دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، چاہے وہ گناہ زمین پر موجود پانی کے برابر کیوں نہ ہوں۔ زمین میں پانی زیادہ ہے اور خشکی کم ہے، کتنا پانی، کتنے سمندر، دریا، اس پانی کی مقدار میں گناہ کیوں نہ ہو، سبحان اللہ بحمدہ
صبح کے اذکار میں 100 بار شامل کر لے، اللہ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ درود شریف پڑھ لے 10 دفعہ، مسند احمد کی حدیث، صبح کے اذکار میں 10 دفعہ درود شریف پڑھ لے، فرمایا کہ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس شخص کی ضرور شفاعت کروں گا، ضرور اس کی شفاعت کروں گا۔ صبح کے اذکار میں 10 دفعہ درود پڑھ لے اور شام کو بھی 10 دفعہ درود پڑھ لے۔ یعنی کیسے کیسے اذکار، کتنے فوائد ہیں۔ استغفار کرو، اپنے گناہوں کو بخشواؤ۔ ایک مجلس میں شیخ الاسلام سے پوچھا گیا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے، کہ ایہما انفع للعبد، بندے کے لیے زیادہ فائدہ کس میں ہے؟ الاستغفار اب التسبیح، بندہ کثرت سے استغفار کرے یا کثرت سے سبحان اللہ والحمدللہ کہے، زیادہ فائدہ کس چیز میں؟ استغفار میں یا تسبیح و تحمید میں؟ شیخ الاسلام کا جواب بڑا حکیمانہ، رحمہ اللہ تعالی، بڑا حکیمانہ جواب۔ فرماتے ہیں کہ انسان جو لباس پہنتے، اگر وہ کپڑے پرانے ہوں، میل کچیل زدہ ہوں، میلے ہوں اور پسینے سے وہ ڈوبے ہوئے ہوں، تو اس کپڑے پر خوشبو لگاؤ گے؟ اسے صابن کی ضرورت، اس کو اتارو اور اس کو صابن سے دھو تاکہ میل کچیل دور ہو جائے، پسینے کے نشان ختم ہو جائیں اور وہ کپڑا اجلا ہو جائے۔ اس کپڑے کو صابن کی ضرورت ہے۔ اور اگر کپڑا نیا ہو، دھلا ہوا، اجلا، تو اس کپڑے کو خوشبو کی ضرورت ہے۔ اس کو خوشبو لگاؤ گے، خوشبو مہکے گی، اسے بخور چاہیے تاکہ اور وہ خوشبودار ہو اور اس کو پہننے کا اور مزہ آئے۔ یہ ہے کپڑے کا معاملہ۔ کپڑا اگر پرانا ہے اور میل زدہ ہے تو اس پر خوشبو نہیں بلکہ صابن لگایا جاتا ہے، اور کپڑا اگر نیا ہو، اجلا ہو، دھلا ہوا ہو تو اس کو بخور اور خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ خوشبو اس پر زیادہ مہکے۔ فرمایا کہ استغفار بمنزلہ صابن ہے۔ جس انسان کا باطن سیاہ ہو، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، تو اس باطن کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جو پرانا ہے، میل زدہ ہے، پسینہ زدہ ہے، وہ انسان کا باطن ویسے ہی۔ تو یہاں آج کیا ضرورت ہے؟ استغفار کی۔ استغفار کر کر کے، توبہ کر کر کے اس میل اور کچیل کو دور کرو، اپنے آپ کو دھوو۔ اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے، سیاہ نشان۔ اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو ایک نشان اور لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرے اور نشان لگ جاتا ہے۔ وہ گناہوں پر گناہ کر رہا ہے اور نشان بڑھتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جائے۔ تو ایسے دل کو صابن کی ضرورت ہے، کثرت استغفار کی، توبہ کرو، استغفار کرو۔ اللہ کے پیارے فرماتے ہیں کہ انہ لیغان علی قلبی وانی استغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ وانی استغفر اللہ 100 مرہ۔ کبھی کبھی میں بھی اپنے دل میں غبار سا محسوس کرتا ہوں، غبار محسوس کرتا ہوں تو میں اکٹھا 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، 100 دفعہ۔ یہ معاملہ استغفار کا کس کا ہے؟ اکرم الاولین والآخرین، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم جو گناہ گار ہیں، ہمیں کس قدر استغفار کی حاجت۔ یہ جو اندر کا باطن سیاہ ہے، ہم نے اس کو نشان لگوا لگوا کر سیاہ کر دیا، اور جیسے گناہ ہوں گے ویسی اندر کی حالت ہوگی۔ گناہ اگر عام نوعیت کا ہے تو سیاہی ذرا ہلکی ہوگی، لیکن گناہ اگر شرک و بدعت ہے
تو پھر اندر تو تاریکیوں کے ڈھیر لگے پڑے. وہاں تو بہت ہی صابن کی ضرورت، یعنی استغفار کی. استغفار کرتے جاؤ کثرت کے ساتھ تاکہ یہ میل کچیل دور ہو اور اس گند کا صفایا ہو. اور جب یہ باطن اجلا ہو جائے تو اب تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو. اب اس کو بخور اور خوشبو کی حاجت تاکہ اور مہکے، اور زیادہ اللہ کی رضا حاصل اور اللہ کے قریب ہو. ویسے استغفار جو ہے یہ مومن کی ہر وقت کی ضرورت. یہ ضروری نہیں کہ گناہ ہو تب استغفار کیا جائے، بلکہ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندہ کثرت سے نیکیاں کرے اور خوب عمل صالح کرے اسے بھی استغفار کی حاجت. قرآن کہتا ہے فَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ کے نیک بندے متقی لوگ رات کو قیام کرتے ہیں، لمبا قیام، لمبے سجدے، لمبے رکوع، حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو جاتا ہے. اب قیام ختم ہو رہا ہے، سحری کا وقت آ گیا. ایک نیکی اپنے اختتام کو ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ یستغفرون، استغفار کر رہا ہے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ تواضع کا حصول. نیکی کا غرور بڑا نقصان دہ. کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں اور نیکی کر کے مغرور ہو جاتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں. ان میں نیکی کا فخر ہوتا ہے، نیکی کا تکبر ہوتا ہے، کبر ہوتا ہے، نیکی کا غرور ہوتا ہے. نماز پڑھ کے نکلے اور جس نے نماز نہیں پڑھی اس کو گھورتے ہیں ایسی نگاہوں سے کہ جیسے یہ جہنمی اور میں جنتی. اور یہ غرور جو ہے اس پر شیطان انسان کو گمراہ کر دیتے، ایسا بڑھاتا ہے اس کو. بعض لوگ نیکی کے غرور کی بنا پر تکفیری تک بن گئے، سارے کافر، بس میں ایک مومن. کئی لوگوں کو یہ غرور چڑھا اور یہ تکبر ان میں پیدا ہوا اور وہ تکفیر تک کر گئے، سارے کافر، سارے جہنم، بس میں ایک جنتی. تو نیکی کثرت سے کرو اور ساتھ استغفار بھی کرو. اللہ کے پیارے پیغمبر کی پوری زندگی نیکیوں سے عبارت ہے، جد و جہد سے عبارت ہے، دعوت اور تبلیغ سے عبارت ہے، جہاد سے عبارت ہے، روزوں سے، قیام اللیل سے عبارت ہے. کتنی نیکیاں آپ نے کی، حتیٰ کہ آپ کی عمر کا آخری وقت آ گیا اور قرآن پاک کی آخری سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہاں نبی علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر دی گئی، مکہ فتح ہو گیا، مشن پورا ہو گیا. اب قبیلوں کے قبیلے اسلام قبول کر رہے ہیں اور آپ کے پاس آ رہے ہیں. مشن پورا ہو گیا، جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو چکا، اسلام پھیل چکا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کا آخری وقت ہے تو آپ کثرت سے یہ تین کام کریں. فسبح، تسبیح بیان کریں اپنے رب کی، سبحان اللہ کہیں، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ الحمدللہ کہیں، اور پھر بستغفر ہو اور استغفار بھی کریں. انہ کان توابا، بے شک وہ تواب ہے، وہ تواب ہے. تواب کے دو معنی، ایک گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق دینے والا اور دوسرا توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا، یہ دونوں معنی. آخری سورت ہے قرآن، تو استغفار کی یہاں بھی حاجت. تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے اور اس زبان کی حفاظت کیجیے. نبی علیہ السلام کی حدیث شروع میں پڑھی، من یضمن لی بما بین رجلی وما بین لحیی اضمن لہ بالجنہ، کہ جو شخص مجھے دو ضمانتیں دے دے، دو ضمانتیں دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک
جو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اس کی حفاظت کی ضمانت دیتا کہ اس زبان کو کبھی غلط استعمال نہیں کروں گا، بلکہ جب بھی استعمال کروں گا اچھے معنوں میں استعمال کروں، یہ ضمانت دیتا۔ دوسری ضمانت کیا ہے؟ وہ چیز جو دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت، یہ دو ضمانتیں دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی صرف زبان کو لغو سے محفوظ رکھنے کی ضمانت، لیکن جو زبان لغویات سے محفوظ ہو اور اللہ کا ذکر کرے اس کے لیے کیا کچھ اجر ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ اجر اس زبان کے لیے ہے جو اللہ کے دین کی دعوت دیتی، توحید بیان کرے، اللہ کے دین کے داعی بن جائے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس شخص سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کا داعی ہو اور اس کی توحید کا داعی ہو، جو اپنی زبان کو استعمال کرے دعوت توحید کی خاطر۔ تو یہ چند وہ استعمالات ہیں جو زبان کے عام طور پہ ہوتے ہیں۔ اب آپ ان میں سے کوئی استعمال منتخب کر لیجیے، ہر استعمال کا انجام ہم نے سن لیا، صلہ ہم نے جان لی۔ یہ زبان وہ انسان کا عضو ہے جو زیادہ انسان کو جہنم میں پہنچاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، بَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ کہ جہنم کی آگ میں لوگوں کو اوندھا کر کے زیادہ جو چیز ڈالتی اور پھینکتی ہے وہ لوگوں کی زبان ہے۔ زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے اپنی زبان کی وجہ سے۔ آپ نے عورتوں سے کہا تھا یا معاشر النساء تصدقنا واکثرن من الاستغفار فإني أريدكن أكثر أهل النار، اے عورتوں صدقہ دو اور کثرت سے استغفار کرو، میں نے جہنم میں جھانکا، جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں۔ ایک عورت نے ہمت کر کے پوچھا وَبِمَ یا رسول اللہ، کیوں یا رسول اللہ، کیوں ہم جہنم میں زیادہ کیوں ہوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو اسباب کی بنا پر، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تمہاری زبانوں پر لعنتیں، ملامتیں، گالیاں بہت زیادہ ہوتی، غیبتیں، چغلیاں، الزام تراشیاں زیادہ ہوتی، وتکفرن العشیر، اور تم شوہروں کی ناشکری بہت کرتی، شوہروں کی نافرمانی بہت کرتی۔ ان دو اسباب کی بنا پر تم جہنم میں زیادہ ہو۔ تو جو شریعت کے حقائق ہیں زبان کے تعلق سے وہ واضح ہو چکے، اب ہم نے تعین کرنا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کس قسم کا کام لیں۔ تو یا تو اس کو خاموش رکھیں، یہ استعمال بھی زیادہ اللہ کی رضا کا موجب ہے، اور یا پھر اس کو استعمال کریں تو کلمہ خیر میں استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ کو مانتا ہے اور قیامت کو مانتا ہے وہ جب بھی زبان سے بولے تو خیر بولے، اور اگر خیر نہیں بول رہا تو خاموش رہے۔ یہ دو استعمال، ان کا عادی بن جاؤ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ پاک ہمیں دین پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔